اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ ہی کوئی توقع۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ محبت کرنا اور پسند کرنا دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑنے نہیں بلکہ نشو نما کے لیے پانی دیتے ہیں۔ محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، محبت تو بس ہوتی ہے۔ محبت میں پانے یا کھونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ محبوب جہاں بھی ہو اس کے لیے محبت تو کبھی کم نہیں ہوتی۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا، اپنے غم بانٹنے کے لیے ایک بھی انسان میسر نہ آیا، تو اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو اپنے پاس پایا، اتنا پاس کہ میری تنہائی میں بھی تنہائی نہ رہی۔ دنیا کے شور سے بیزار ہو کر میں نے جب بھی اسے پکارا، اس نے مجھے سنا بھی اور مجھ تک تسلی کہ کوئی ہو نہ ہو وہ ہمیشہ ہر پل میرے ساتھ ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر ہی چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ کبھی وقت ملے تو بیٹھ کر غور کرنا کہ کیا تمہاری بیوی کے چہرے پر ویسی چمک ہے جو شادی سے پہلے تھی؟ کیا اس کی شوق مزاجی ویسی ہے؟ کیا اس کے دوست رشتہ دار کے ساتھ ملنا جلنا آنا جانا ویسے ہی ہے، یا ایک قیدی کی طرح گھر میں بند ہے اور سسرال کی مرضی تک سب آنا جانا محدود ہے؟ کیا وہ اس گھر میں اپنی مرضی سے کھا پی سکتی ہے؟ کیا سب کا خیال رکھتے رکھتے اس کی جب طبیعت ناساز ہوگی تو کوئی دھیان رکھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اگر ہاں تو آپ ایک اعلیٰ ظرف مرد ہیں جس نے اپنی بیوی کو زمینی اور جسمانی طور پر تحفظ فراہم کیا ہے، اور اگر نہیں تو ایک دفعہ اس ناچیز پر رحم کھائیے، کہیں تمہاری خاطر صبر کرتے کرتے وہ تم سے ہی بد دل نہ ہو جائے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، بیزار ہو تو خامیاں۔ محبت میں قباحت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اسے آسانی سے آزاد نہیں کیا جا سکتا، اسے آزاد کرنے سے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آج کل میں اسی تکلیف میں ہوں۔ شکر ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں قانون قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرد کو کچھ سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ گھر کی خواتین کو بری لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں یا برے خیالات، اور مومن کی خوشی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہوا کرتی ہے۔ مرد بہت ضدی اور اڑیل ہوتا ہے، اگر وہ کسی عورت کو پانے کی ٹھان لے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، البتہ بے وفائی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں اسے کوئی عورت ڈھنگ سے سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کی خالیاں تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ مجھے 100 بار بھی زندگی ملی تو میں ہر بار تمہارا انتخاب کروں گی۔ مجھے تم سے محبت کرتے رہنا پسند ہے، کسی بھی بدلے کی تمنا کے بغیر میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ جب عورت نے مرد سے محبت کا معیار صرف دولت رکھ لیا، تب سے مرد نے دل کے اوپر جیب سجا لی اور دل ڈھانپ لیا، اور جب مرد نے محبت کا معیار صرف ظاہری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اوڑھ لی۔ یوں دونوں پریکٹیکل ہو گئے اور سب ہنسی خوشی برباد ہونے لگے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، وہ خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور بھاگنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت
خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ جب آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو جائے تو بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ اگر بیوی کے یہاں کوئی خوشی غمی ہو تو آپ کے رشتہ دار بھی اس کے خوشی اور غم میں ساتھ ہوں، تاکہ اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ خاندان میں لوگ اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جیسے خاوند کے خاندان میں کچھ ہو جائے تو بیوی کو ہر طرف ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ خاوند کے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی بیوی کے خاندان کا بھی خیال رکھیں۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو دنیا جنت ہو جاتی ہے، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ اپنی بیوی ہی پیاری لگتی ہے، وہ تو دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلدی وہ خوش نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ دل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں، وہ ایک لا حاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو بات دل فریب کرتا ہو۔ مرد کے اندر کوئی عورت اس کے دل اور جذبات کو باریکی سے دیکھ لے تو مرد بھی عورت کی طرح خوبصورت ہے، اندر سے بہت پیارا ہے، لیکن ہم عورتیں مرد کو اوپر سے ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ مرد برا ہوتا ہے۔ ہر مرد برا نہیں ہوتا، مرد کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر اس کے جذبات کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے مرد واقعی خوبصورت ہوتا ہے، عورت اسے سمجھتی نہیں بس چاہتی ہے مرد ہی ہم مرد کو نہیں۔ مرد کا بھی دل ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اس میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں، صرف عورت میں نہیں۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ جب آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو جائے تو بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ اگر بیوی کے ہاں کوئی خوشی و غمی ہو تو آپ کے رشتہ دار بھی اسی خوشی اور غم میں ساتھ ہوں، تاکہ اس بات کو اس کا احساس نہ ہو اس خاندان میں لوگ اس کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے خاوند کے خاندان میں کچھ ہو جائے تو بیوی کو ہر طرف ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ خاوند کے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی بیوی کے خاندان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، لہٰذا لوگوں کے رویے کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے جذبوں سے بھری ہوئی ہوں۔ جہاں سے جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ کسی بھی عورت کا لباس اس کے باپ کی تربیت، اس کی ماں کی پاک دامنی، اس کے بھائی کی غیرت اور اس کے شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی نظر انداز کرنا کسے کہتے ہیں، مصروف ہونا کیا ہوتا ہے، بیزار کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی تم بھاگو وقت سے 2 قدم آگے سے ہی، مرو گے تو بتاؤں گی منہ کے بل گرنا کس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر مرد وفا کرے تو عورت جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔
اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسو پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ سخت رویہ بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے۔ عورت کو گھر کے کام کے نہیں بلکہ مرد کے رویہ بوڑھا کرتے ہیں۔ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے اور شوہر ناراض ہو جائے تو اس کے پاؤں پکڑ لے، نہ کہ انا کی ضد مان لے اور کہے جب تک آپ مجھے معاف اور محبت سے نہیں بات کریں گے تب تک میں پاؤں نہیں چھوڑوں گی، اور کچھ نہ کچھ کر کے اپنے شوہر کو راضی کر لے اور اس پر اپنا اعتماد اور بھروسہ مزید پختہ کر لے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بنا عورت خود منتخب کرتی ہے اور کسی دوسری عورت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا کر مرد اپنی اولاد بیٹی کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مقافات تو کڑی حقیقت ہے۔ جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے گھر سے میری رحمت اور برکت ختم کر دو، اس کی زندگیوں سے خوشیاں واپس لے آؤ اور اس کے غم اور دکھ میں مبتلا کر دو، اور پھر زمانے کی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے یا اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے یا اسے ہنسی مذاق شرارتیں کرتا ہے تو وہ غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی سنت پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عائشہ کے ناز نخرے اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہتے تھے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور بھاگنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے جو صرف اور صرف نکاح سے ہی ممکن ہے۔ سمجھدار بیوی تو وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مرد بہت ضدی اور اڑیل ہوتا ہے، اگر وہ کسی عورت کو پانے کی ٹھان لے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، البتہ بے وفائی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں اسے کوئی عورت اس ڈھنگ سے سمیٹ لے تو ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے۔ مرد ہوتا کون ہے؟ عورت کو آزاد کرنے والا۔ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو کو باہر آنے بھی دینا چاہتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان آنسو کو پونچھے تو اسے لگے کہ اسے پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانے کی تکلیفوں سے دوبارہ لڑ سکے گا۔ زندگی میں یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کا ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو اللہ کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کام اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ بھوک پیاس کے بعد ایک بالغ انسان کی اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ یعنی وقت پر نکاح نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی دونوں ہی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں محبت سے زیادہ عزت دے گا۔ اس انسان کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہے گا اور وہ ڈر آپ کو کھونے کا ڈر ہوگا۔ اسے ہمیشہ خود سے زیادہ آپ کی فکر ہوگی۔ اسے جتنی آپ سے محبت ہوگی اتنا وہ آپ سے روٹھے گا، اور یہ روٹنا اور منانا ہی محبت ہے۔ جب بھی آپ اس سے بات کرو گے تو وہ آپ کی باتوں کو غور سے سنے گا، کبھی آپ کی باتوں سے اکتائے گا نہیں۔ مرد اپنی چال بازیوں میں یہ بھول جاتا ہے کہ عورت اگر فریب کرنے پر آ جائے تو مرد کی طاقت اور ذہانت ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ جنت تک کا ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم
اور خواہ زیادہ ہیں۔ مرد گھر چلانے کے لیے عورت سے زیادہ محنت کرتا ہے، بس اس کی محنت نظر نہیں آتی۔ عورت گھر کا کام کر کے آرام بھی کر سکتی ہے، حالانکہ مرد کو یہ نصیب نہیں ہوتا، اور مرد اپنے گھر کی عورتوں کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دھوپ پر بھی کام کر کے برداشت کرتا ہے، اور کہیں دفعہ گالیاں بھی سنتا ہے۔ آخر کس کے لیے؟ صرف اور صرف عورت کے لیے۔ پہلے سونا آسان تھا، لائٹ بند ہوتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی ہم سونے کے لیے اندھیرا کرتے ہیں، سوچ کی موم بتیاں صبح تک جل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، مجھے تمہارے ساتھ عمر کے اس حصے تک جانا ہے جہاں دنیا بوجھ سمجھ کر آپ کو تنہا کر دیتی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔